بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 9 جون سال 2020 اور دن ہے جناب آج منگل کا۔ آج آپ سے مزید خبریں شیئر کرتے ہیں اور اس خبر کا تعلق بھی چین انڈیا جو تلخی چل رہی ہے، بلکہ انڈیا کی شکست کے بعد جو چین مزید پیش قدمی کر رہا ہے وہ، اور ایک اور ہماری خبر کی آج تصدیق ہو گئی الحمدللہ، وہ بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے دن سے ہی یہ کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی، کہ کوئی بھی ہم غلط خبر دانستہ طور پہ نہیں دیں گے۔ بعض اوقات ظاہر انسان ہے، ہو بھی جاتی ہے، غلط انفارمیشن بھی آ جاتی ہے، وہ ہم آپ سے ضرور اس کا تذکرہ بھی کریں گے، معذرت بھی کریں گے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ بغیر سنسنی کے صحیح خبر صحیح سے رپورٹنگ کی جائے۔ اور کافی لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جناب آپ صرف چائنا کے اور انڈیا کے بارے میں خبریں دے رہے ہیں آج کل، اور داخلی سیاست کے بارے میں کیوں نہیں خبر دے رہے؟ تو صورتحال یہ ہے کہ جناب ایک محاذ بہت گرم ہے اور وہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ میرے نزدیک سب سے بڑی خبر جو ہے وہ اس وقت چائنا اور انڈیا کے بارڈر پہ ہے، اور اس خبر کی وجہ سے جو ڈیولپمنٹس ادھر ہو رہی ہیں اور یہ سٹوری ڈیولپ ہو رہی ہے، اور یہ آگے چل کے بھی اس کا اس ریجن پہ بہت زیادہ، ریجنل پولیٹکس پہ بہت زیادہ فرق پڑنا ہے، اور جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہے جی اس پہ بھی، کیونکہ یہ سامنے انڈیا ہے، انڈیا ایک پراکسی ہے، بچہ جمہوریہ ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور یہ وہ گیم چل رہی ہے دو بلاکس کے درمیان، ایک چائنا بلاک ہے، ایک امریکن بلاک ہے، یہ اس کے درمیان لڑائی چل رہی ہے۔ انڈیا جو ہے اس کا بچہ جمہوریہ تھا، وہ جتنی بھی انڈیا کی موومنٹ ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ پیچھے امریکنز ہیں، اور وہ اس کو کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مقاصد ان کے اپنے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ اسی پہ توجہ دے رہا ہوں۔ ہم نے آگے بڑھتے ہیں جناب۔ خبر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا پچھلی مسلسل جو چائنا سے ریلیٹڈ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ ضرور دیکھیں، سنیں، تو آپ کو یہ ساری بات تواتر کے ساتھ سمجھ آ جائے گی، اور جو ہم آپ کو بتاتے رہے ہیں وہی ڈیولپمنٹس الحمدللہ اسی طریقے سے ہو رہی ہیں۔ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ چائنا بہت مار چکا ہے انڈیا کو، اور انڈیا بہت مار کھا چکا ہے، اور یہ بات انڈیا کو پتہ چل گئی ہے، اور یہ بات بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ انڈیا چائنا سے لڑائی نہیں لڑ سکتا، یہ 100% درست بات ہے، اور کیونکہ چائنا کا اور انڈیا کے آپس میں کوئی میچ نہیں، اور انڈیا لڑ نہیں سکتا کسی بھی صورت میں۔ انڈیا کبھی بھی ایسی جگہ پہ ہاتھ یا پاؤں نہیں ڈالتا جہاں پہ اس کو 1% بھی شبہ ہو کہ مجھے مار پڑنی ہے، اس لیے وہ شکست تسلیم کر چکا ہے، اور اب ہم نے آپ کو کہا تھا یہ ڈائیورٹ کریں گے پاکستان کی طرف، کہ پاکستان کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرارت کی جائے، کوئی محدود لڑائی، کوئی اس طرح کا پھڈا کیا جائے، جھگڑا کیا جائے کہ ساری توجہ پاکستان اور انڈیا کی طرف آ جائے، لائن آف کنٹرول پہ آ جائے، اس سے مقبوضہ کشمیر کا ایشو بھی پیچھے چلا جائے، جو اندرونی خلفشار ہے، اس وقت فساد چل رہے ہیں پورے بھارت میں، وہ پیچھے چلے جائیں، اور اب تو اتنی وہ فرسٹریشن ڈی مورلائز ہو چکی ہے انڈین قوم، انڈین میڈیا، انڈین آرمی، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، اور اسی لیے اب آج ایک خبر چلائی گئی۔ خبر کیا ہے؟ ٹائیں فش کے علاوہ میں اس کو کچھ نہیں مانتا، لیکن خبر کیا ہے جناب؟ وزیر داخلہ امت شاہ، انڈیا کے وزیر داخلہ ہیں امت شاہ، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے۔ ٹویٹ کرنے میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب نریندر مودی نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی اجازت دے دی ہے اپنی فورسز کو، کہ انڈیا میں پاکستان میں سرجیکل سٹرائک کی جائے، یعنی سرجیکل سٹرائک سے کیا مراد ہے؟ پاکستان پہ چھوٹا موٹا حملہ کیا جائے، اور کیسا حملہ؟ جیسے پلوامہ ڈرامہ کے بعد بالا کوٹ میں انڈین ایک جہاز آیا تھا، اور جیسے ہی پاکستان فضائیہ نے چیلنج کیا، وہ 2-3 میزائل وہیں جنگل میں پھینک کے چلا گیا تھا، جس سے ہمارے
2 درخت اور 1 کوا شہید ہوئے تھے۔ تو یہ چیز ہوئی تھی، اس کو سرجیکل سٹرائک کہتے ہیں۔ اس کے جواب میں پاکستان نے، آپ کو پتہ ہی ہے، 24 گھنٹے کے اندر انڈیا کے 2 طیارے مار گرائے، جنگی طیارے۔ ابھینندن کو زندہ گرفتار کر لیا، اور ایک طیارہ، ایک ہیلی کاپٹر خود انڈین آرمی نے اس بدحواسی میں مار دیا، خود ہی میزائل مار دیا کہ کہیں یہ پاکستان کا ہیلی کاپٹر ہے، اور جس میں اپنے ہی 7-8 فوجی افسران کو مار دیا تھا۔ تو یہ تھا۔ اب امیت شاہ نے یہ جناب کر دیا ہے حملہ شملہ۔ اطلاع یہ ہے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں ہے، نہیں کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ یہ کیوں دیا، یہ سارا پاکستان کی طرف کیوں ڈائیورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی ریزن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ چائنا کے ہاتھوں جو شکست ہوئی ہے انڈیا کو، اور انڈیا خود تسلیم کر گیا ہے۔ پچھلے میں نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ 38,000 مربع کلومیٹر، اور آگے جا کے وہ 98,000 مربع کلومیٹر کا کلیم ہے چائنا کا۔ تو اس پہ اس نے کہا کہ میں یہ بھی واپس لوں گا۔ چائنا کے انڈیا کے جرنیل نے، لیفٹیننٹ جنرل نے فلیگ میٹنگ کے بعد جو رپورٹ پیش کی وہ یہی ہے کہ جی چائنا کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اور چائنا بہت اگریسو موڈ میں ہے اور جارحانہ انداز ہے اس کا۔ اس کے بعد جدید ترین اب ایک اور کہ یہ گلوبل ٹائمز کی خبر ہے جناب، اس میں یہ ہے کہ چائنا نے ایک اور ایکسرسائز کی ہے، فوجی مشقیں کی ہیں، اور فوجی مشقیں کی ہیں چین کی پیپلز لبریشن آرمی نے یہ کی ہیں، اور ان کے کمانڈوز نے کی ہیں، اور یہ اس کور نے کی ہیں جو کم سے کم وقت میں دشمن پہ حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرتے ہیں۔ اور یہ کون سی کور تھی؟ یہ ہے جناب پہاڑی علاقوں میں، خاص طور پہ بلند چوٹیوں میں تیزی سے حرکت کرنی ہے، اپنی طاقت شو کرنی ہے اور اپنا ٹارگٹ اچیو کرنا ہے۔ یہ اس فورس نے کم سے کم وقت میں یہ کام کیا ہے۔ یہ صوبہ ہوبے سے کے مقام پہ کی گئی ہیں جناب۔ تو یہ چیز، اب آتے ہیں فلیگ میٹنگ کے بعد۔ فلیگ میٹنگ کے بعد غور سے سننے والی بات ہے جی، فلیگ میٹنگ کے بعد جب ان سب نے جا کے بتایا اور انڈیا کو، انڈین آرمی نے جب میڈیا کو بھی منہ بند رکھنے کا کہا، ایڈوائزری جاری کی انڈین میڈیا کے لیے بھارتی فوج نے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بھارتی وزارت خارجہ کوئی ایڈوائزری نہیں جاری کری، بلکہ اب یہ کنٹرول لے لیا ہے بھارتی فوج نے۔ کہا جاتا ہے نا جی بہت بڑا جمہوری ملک ہے اور یہاں پہ ISPR یہ کیوں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا ہے، لیکن انڈیا میں واپس جا کے آپ کو بتا چکا ہوں، بھارتی میڈیا کو منہ بند رکھنے کا مشورہ دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، مشورہ نہیں دیا گیا۔ اجے شکلا ہیں، کرنل ہیں بھارتی فوج کے، ریٹائرڈ سینئر موسٹ اور ڈیفنس انالسٹ ہیں بہت تگڑے قسم کے، اور ان کی رائے کو انڈیا میں اور دنیا میں اکنالج کیا جاتا ہے۔ یہ 8 جون کا ٹویٹ ہے، یعنی کہ کل کا، اور وہ ساری سچویشن کے بعد کا۔ آپ وہ ذرا ٹویٹ سن لیں۔ اجے شکلا کہتے ہیں کہ چین نے لداخ میں محاذوں کو تبدیل کر دیا اور بھارتی علاقے پر قبضہ کر لیا، اور نئی دہلی طویل کھینچاتانی اور فوجی اور سفارتی مذاکرات کی بات کر رہی ہے۔ اگر اتنے شرمناک طریقے سے ہی ہتھیار ڈالنے ہیں تو ماؤنٹین سٹرائک کور کو ختم کر دیں اور لداخ سے بختر بند بریگیڈ کو ہٹا دیں۔ یہ ذرا سن لیا آپ نے، اس کو ریپیٹ کر کے سن لینا۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ چین نے جناب ساری کی ساری صورتحال ہی بدل دی ہے لداخ میں، اور محاذ تبدیل کر دیے، سب کچھ اپنی فیور میں کر لیا، قبضہ کر لیا، اور دلی سرکار کہہ رہی ہے ہمیں
لالی پاپ دے رہی ہے، فوجی اور سفارتی مذاکرات کی بات کر رہی ہے. یعنی کہ جو میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جناب جو دلی کے انڈیا کے وزارت خارجہ نے اور انڈین آرمی نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، اس میں یہ ہے کہ بڑا پازیٹیو گفتگو رہی فلیگ میٹنگ میں، اور سفارتی اور ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے پر زور دیا گیا. اس پہ یہ اجے شکلا کہہ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ماؤنٹین سٹرائک کور بنائی ہوئی ہے جی انڈیا نے ایک. اور ماؤنٹین سٹرائک کور کس لیے بنائی تھی کہ جناب یہ جو سنگلاخ قسم کی چوٹیاں ہیں، پہاڑی چوٹیاں، برفانی چوٹیاں، کارگل کے لیے، سیاچین کے لیے، لداخ کے لیے، سکم کے لیے، ان علاقوں میں جو مشکل ترین موسم ہوتا ہے وہاں پہ لڑنے کے لیے ماؤنٹین سٹرائک کور بنائی گئی تھی. تو اجے شکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے شرمناک طریقے سے بھارتی فوج نے ہتھیار ڈالنے ہیں تو پھر ماؤنٹین سٹرائک کور کو ختم کر دینا چاہیے اور لداخ سے بختر بند برگیڈ کو بھی ہٹا دینا چاہیے. یہ ہے. پھر یہی نہیں وہ ان کے جی یہ دو ٹویٹ ہیں، اور دو ٹویٹ ایک اور ایک ٹویٹ اور ایک، یہ 3 ٹویٹ ہیں ٹوٹل جو انہوں نے 8 تاریخ کو کل یعنی کہ کیے ہیں، اور وقفے سے 3 منٹ کے وقفے سے کیے ہیں. آپ ان کی ٹائم لائن پہ جا کے یہ دیکھ بھی سکتے ہیں. 8 جون ہے اور 2020 اور 10:51 AM. ٹھیک ہے جی، یہ آپ ان کی ٹائم لائن پہ جا کے دیکھ لیں، کیونکہ ہم وہ کاپی رائٹس کی وجہ سے دکھا نہیں سکتے. اس کے بعد اجے شکلا کہتے ہیں لداخ میں چینی جارحیت کے آگے بزدلانہ سرنڈر کو چھپانے کے لیے بھارتی فوج، بھارتی حکومت صحافیوں کو کہہ رہی ہے کہ وہ مکالمے پر کچھ کہنے یا لکھنے سے باز رہیں. یعنی کہ مکالمہ کون سا جی، جو ڈسکشن ہوئی ہے نا فلیگ میٹنگ، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں کہ لداخ میں چینی جارحیت کے آگے بزدلانہ بھارتی سرنڈر کو چھپانے کے لیے حکومت صحافیوں کو کہہ رہی ہے کہ وہ کچھ لکھنے سے باز رہیں تاکہ اس بات پر رائے عامہ معمول پر آ سکے کہ چین اندر آ چکا ہے اور اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں. اب یہ اجے شکلا ہیں جی، ریٹائرڈ فوجی ہیں، ریٹائرڈ افسر ہیں، فوجی افسر. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ سارا کچھ تو تسلیم کر آئے ہیں، سرنڈر ہو گیا ہے، الٹا میڈیا پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، بھارتی میڈیا پہ، کہ وہ اس بارے میں کوئی رائے دہی نہ کریں، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو میڈیا کسی دن صحیح خبر دے دے کہ جناب چین بھارت کے اندر گھس چکا ہے اور اس کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں. پچھلی ویڈیو 2 ویڈیو سن لیں آپ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ اجے شکلا 2 دن بعد، ہماری گفتگو کے 2 دن بعد بات کی ہے انہوں نے، کیونکہ ہمارا جو سورس تھا وہ بیجنگ تھا اور چائنیز سفارت خانہ اسلام آباد کا تھا، اور ہمارے اپنے سورسز بھی تھے. وہاں سے ہم نے یہ خبر دی تھی جو اجے شکلا کل اس کو کنفرم کر رہے ہیں 48 گھنٹے کے بعد. پھر ایک اور بات اجے شکلا نے کہی ہے، یہ نوشتہ دیوار ہے اس وقت جب بھارتی حکومت فوجی اور سفارتی مذاکرات کے نام پر خود فریبی کا کھیل رچاتی رہے گی. چین نئی حد بندی کو مستقل سرحد میں تبدیل کر لے گا. 1962 میں کم از کم فوج یعنی کہ بھارتی فوج نے جنگ تو کی اور چین کو قیمت چکانے پر مجبور تو کیا، لیکن اس بار شرمناک سرنڈر کے سوا کچھ نہیں. یہ اس سے بڑا جو تھپڑ ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ انڈین آرمی کے منہ پہ تھپڑ ہے جناب، یہ اجیت ڈوبھل کے منہ پہ تھپڑ ہے، یہ بھارتی فوج کے تھپڑ ہے، یہ نریندر مودی کے منہ پہ تھپڑ ہے کہ اب ان کے ریٹائرڈ آرمی آفیسر اور ان کے ڈیفنس انالسٹ اور ان کے ڈپلومیٹس چیخ چیخ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کا سرنڈر ہو گیا ہے، انڈیا نے ہتھیار ڈال دیے ہیں اور شرمناک طریقے سے ڈالے ہیں. پھر اب آتے ہیں جناب یہ امیت شاہ کیا کرے گا. امیت شاہ نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کیا اس میں کوئی جان ہے؟
تو جناب اس میں جان صرف اتنی ہے کہ اس کی ریزن ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس دفعہ اٹیک کیا، اگر کوئی سرجیکل سٹرائک کی انڈیا نے، تو 27 فروری سے جی کہیں زیادہ سخت جواب جائے گا، اور اس میں پہلے تو ٹارگٹ فکس کر کے تھوڑی سی رعایت کی گئی تھی، پاکستان نے اسٹینڈ کا مظاہرہ کیا تھا، اپنے آپ کو روک لیا تھا کہ اتنا ہی رسپانس دیا جائے جتنا مناسب ہے، اور اگر اب یہ ہوا تو پھر میرا خیال ہے کہ معاملات بہت آگے جائیں گے۔ اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے، یہ ایک فلر بھی چھوڑا گیا، امیت شاہ نے چھوڑا ہے، انڈین آرمی نے، انڈین گورنمنٹ نے، کہ ذرا چیک کریں کہ اس پہ چائنا کا کیا رسپانس آتا ہے، کیونکہ اس وقت پوری ٹو میں لگے ہوئے ہیں انڈینز، اور اس کے جتنے بھی ہیں جو نظر نہیں بھی آ رہے ہیں ان کے اتحادی، وہ سب اس میں لگے ہوئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ چائنا اور پاکستان مل چکے ہیں، یا چائنا ابھی بھی اپنی تنازع انڈیویجولی حل کر رہا ہے اور پاکستان ابھی بھی الگ ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ 370 آرٹیکل اور 35 سے جو ختم کیا گیا تھا اور مقبوضہ کشمیر کا جو سٹیٹس تبدیل کیا گیا تھا، چائنا نے وہ سارے کا سارا ملیا میٹ کر دیا ہے۔ چائنا ابتدا کر چکا ہے، اور پاکستان کب کرے گا اور مقبوضہ کشمیر میں صورتحال کب تبدیل ہوگی، یہ ہے $1 ملین کا کویشچن، جس کو انڈین بھی چیک کر رہے ہیں۔ اور یہ امیت شاہ جو اس طرح کی باتیں کی ہیں، یہ سوائے گیدڑ بھبکی کے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور اس دفعہ رسپانس بہت زیادہ سرپرائز رسپانس ہوگا، یہ انڈینز کو پتہ ہے۔ اور یہ ساری خبریں ہم اس لیے بھی بتاتے ہیں انڈین دوستوں کے لیے، کیونکہ وہاں تو بھارتی فوج نے پابندی لگا دی ہے، تو وہ اس وقت انحصار ہے، ان کا سورس آف انفارمیشن جو ہے وہ یہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہے یا پھر پاکستانی میڈیا ہے، وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ان تک یہ بات پہنچے، اور اجیت ڈوول، نریندر مودی، بھارتی فوج، را، یہ سب مل کے جھوٹ بول رہے ہیں بھارتی قوم سے، بھارتی عوام سے، تو جناب بھارتی میڈیا سے، تو اپنی آنکھیں کھلے رکھیں، کیونکہ اب وہاں پہ استعفوں کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جناب، اس ناکامی پہ، سرنڈر پہ۔ تو انشاءاللہ جی مزید اچھی خبروں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔